پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کراچی کی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اس وقت جوائن کیا ہے مشیر اطلاعات سندھ محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے۔ بہت بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے ایک بار پھر کراچی کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سٹیک ہولڈرز تو ملتے ہیں، عزم بھی کرتے ہیں امن و امان کے قیام کا، لیکن ایک بار پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ جی جاوید صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں واقعی یہ حقیقت ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں اور ان کی تعداد 12 ہیں۔ افسوسناک بات ہے، ایک بھی جان ضائع ہو تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ ہوتی ہے، اور اس کو ہم صرف کنڈیم ہی نہیں کرتے بلکہ ہماری کوششیں بھی ہمیشہ یہ ہوتی ہیں دو طریقے سے کہ ہم اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں، ون ایڈمنسٹریٹولی اور سیکنڈ پولیٹیکلی۔ جہاں تک پولیٹیکل مینجمنٹ کا تعلق ہے تو آف کورس تمام جو سیاستدان ہیں اور تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اگر معاملات ایسے ہوں کہ کہیں پر کوئی پولیٹیکل کلنگ ہو، اور اکراس دا بورڈ ہر کوئی اسے کنڈیم کرتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر جو ہے امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب نہ ہو، تمام کے تمام جو کارکنان ہیں وہ پیسفل رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے ایڈمنسٹریٹولی دیکھیں پولیس اپنا کام کر رہی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ پولیس نہیں کرتی ہے، لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس میں رہ کے جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ایسی بھی بات ہے کہ بہت دفعہ ہماری پولیس نے اچھے کام بھی کیے جس کے لیے ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے بہرحال۔ لیکن انفارچونیٹلی جو کل ایک واقعہ ہوا اور اس میں ولی بابر کو شہید کیا گیا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور میں یہاں پر آپ کی اس فورم سے ضرور اس کو نہ صرف کنڈیم کروں گی بلکہ جتنی بھی صحافی برادری ہے ہماری ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں، یکجہتی بھی ہم ان کے ساتھ دکھاتے ہیں، اور ہر فورم پہ جس طریقے سے میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے جمہوریت کی بحالی میں، صحافیوں نے دیا، اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ قاتلوں کو بھی گرفتار کریں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، افتخار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو وہاں پہ موجود ہیں، شہر بھی بڑا ہے، کیپیسٹی اور لاجسٹک کے حوالے سے شرمیلا صاحبہ کا کہنا ہے کہ میں اس بات سے اتفاق اب اس لیے نہیں کروں گا کہ اگر انفورسمنٹ ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک نا؟ یہ بات تو حقیقت ہے جیسا شرمیلا نے کہا کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اس کو اون کرنے کو تیار ہیں۔ اگر یہ اون کرنے کو تیار ہیں تو یہ جو کلنگز ہیں 10 کلنگز ہوں یا 12 کلنگز ہوں یا 5 کلنگ ہوں، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ کیا کراچی دوبارہ تاریکیوں کی طرف جا رہا ہے؟ میں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا کراچی واپس تاریکیوں کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا، وہ ایک پمپ ہے، وہ دل ہے ہمارا، وہاں پہ ساری اقتصادی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جنریٹ وہاں سے ہوتی ہے، اور اگر یہ خوف دوبارہ شہر میں آ گیا، لوگوں کو خوف زدہ کر دیا گیا، اور یہ تمام لوگ جو ایسے واقعات کر رہے ہیں تو ان کا تو غالباً مقصد یہی ہے کہ اس پورے کے پورے سسٹم کو ڈائنامائٹ کی جائے، ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ جب ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے اور اے این پی بھی ان کے ساتھ ہے اس شہر میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ ہے، تو یہ 3 میجر پولیٹیکل فورسز ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا۔ اے این پی نے 2 سیٹیں لے کے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا 2008 کے انتخابات میں، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ریٹین کیا، اور ایم کیو ایم جو وہاں پہ لوگوں کی نمائندگی کرتی آ رہی ہے۔ اب فیصلہ ان تینوں سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے کرنا ہے کہ اس ٹارگٹ کلنگ کا کیا طریقہ کار کیا جائے کہ ٹارگٹ کلنگ نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں سیاسی جماعتوں کو شہر کے اندر امن مارچ کرنا چاہیے، لاکھوں کی تعداد میں ان کو سڑک پہ آنا چاہیے، ان کو امن مارچ کرنا چاہیے، لوگوں کو واضح کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ 3 سیاسی جماعتیں کسی طور پہ بھی کسی ٹارگٹ کلنگ میں شریک نہیں ہیں، اور ان کو اس عزم کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ کبھی بھی کسی ٹارگٹ کلنگ میں نہ شریک نہیں ہوگی، بلکہ ان لوگوں کو یقین دلائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اکٹھے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شرمیلا صاحبہ آپ نے تجویز سنی کہ آپ تینوں جماعتوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کو مل بیٹھنا ہوگا تاکہ ہر صورت میں اس بات کو انشور کرایا جائے کہ امن قائم رہے۔ جاوید صاحب میں 100% اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ذمہ داری ہماری، اس وقت جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ حکومت میں اتحادی ہیں اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے، کیبنٹ میں ساتھ ہیں تو یو سنک اینڈ سویم ٹوگیدر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک پولیٹیکل ول کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ ہر بار ہم نہ صرف اسے کنڈیم کرتے ہیں بلکہ ہم اکثر یہ بات بڑے واضح طور پہ ہمارے جو لیڈران ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، اسفندیار ولی صاحب ہوں، الطاف حسین صاحب ہوں، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ بھی آتے ہیں، ایک میسج بھی جاتا ہے کہ دس شوڈ بی کنڈیمڈ اور اس کو ہمیں کنٹین کرنا ہے. لیکن میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ تاثر دینا یا یہ تاثر بننا کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں ٹارگٹ کلنگ میں، یہ غلط ہے، کیونکہ ہم ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوتے ہیں عوام کو، اور جب آپ عوام کو رسپانسبل ہوتے ہیں، آپ نے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، دوبارہ ووٹ لینا ہے، دوبارہ ان لوگوں کے پاس جانا ہے، تو آپ کی سب سے زیادہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ یقین کریں اگر میں آپ سے بات کہوں کہ یہ اس وقت جب بھی ایسا کوئی ایک بھی واقعہ ہوتا ہے، یہ تو 10-12 کی بات کر رہے ہیں، 5 کی، لیکن ایک بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں کہیں کوئی اور اس کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. کراچی کی ڈائنامکس بہت مختلف ہیں. کراچی میں کئی سالوں سے ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا بہت مضبوط ہو چکا ہے. اس کو ہمیں ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہم مختلف آرڈیننس لائے ہیں، ہم نے اینٹی انکروچمنٹ سیل بنائے. اب دیکھیں کل بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے تو پہلوان گوٹ کے اندر ایک کارروائی کی جا رہی تھی انہی لوگوں کے خلاف، اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی شہید ہوئے ہیں میرے بھائی ولی بابر صاحب، وہاں پر وہ رپورٹنگ کرتے رہے. کل 2 سٹوریز انہوں نے فائل کی ہے. تو دیکھیے یہ دہشت گردی پھیلانے میں یا یہ وہ جو عزائم، جو غیر جمہوری عزائم ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. آپ کا کامنٹ ہوگا، سوال کا ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بہت. شرمیلا فاروقی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ ڈرگ مافیا کی بات ہو سکتی ہے، یہ لینڈ مافیا ہو سکتا ہے. تو جیسا میں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ اگر تمام سیاسی قوتیں وہاں کی اکٹھی ہو جائیں اور امن ریلی نکالیں اور لوگوں کو یقین دلائیں کہ دیکھو ہم تینوں اکٹھے سڑک پر امن کے لیے چل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے گا ان تمام گروپوں کو، ان تمام مافیاز کو جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہو. صحیح کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو امن ریلی نکالنے میں کوئی حرج نہیں، ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. 100 بسم اللہ، یہ اچھی تجویز ہے. اگر اس سے فرق پڑتا ہے ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. آپ کا مشیر اطلاعات سندھ ہم سے گفتگو کر رہی تھی، اور جناب افتخار احمد صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تجویز دی اور مشیر اطلاعات سندھ کا کہنا تھا کہ اس پر یقینی طور پر عمل کیا جائے. اس لیے میں نے تجویز دی کہ جب 3 پولیٹیکل فورسز جب سڑک پہ آ جائیں گی نا اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ، تو میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اکٹھے ہیں اور مافیاز کے یہ خلاف ہیں. مافیا کو بھی میسج ہو جائے گا کہ یہ اکٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ میسج چلا جائے تو کچھ بہتری کا رستہ کراچی میں نکلے گا. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام میں بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.